لوگوں کو ڈر سنائیے، اللہ کی طرف بلائیے، اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے، بتوں سے دور ہو جائیے۔ سورہ مدثر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور اپنے محبوب کو حکم دیا، اے محبوب اب سونے کا وقت آپ اٹھ جائیے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، تو باہر سے نہیں، پہلے گھر والوں سے کیا۔ حضرت خدیجہ سے کہا، اے خدیجہ، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے دین کی طرف سب لوٹ پڑے۔ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں عورتوں میں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لایا۔ مردوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر ابوبکر صدیق ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم ہے، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد پھر تمام لوگ ایمان لاتے چلے گئے، ایمان لاتے چلے گئے، کچھ تعداد 25 یا 30 کی ہو گئی۔ ایمان والوں کی اتنی تعداد ہونے کے باوجود بھی اللہ کے پیارے حبیب چھپ چھپ کر کے دین کی تبلیغ کیا کرتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت کے تیسرے سال سورہ شعراء کی آیت کریمہ نازل فرمائی، جو 29ویں پارے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے محبوب، اب اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈراؤ، اللہ سے ڈراؤ۔ میرے آقا مبشر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ مبشر یعنی خوشخبری سنانے والے بھی ہے، اور نذیر یعنی اللہ کا ڈر سنانے والے بھی ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی بشارتیں بھی سنائی ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو بڑے بڑے عذابوں سے بھی آگاہ کیا۔ ایک پہلو نہیں بتایا اللہ کے رسول نے، تمام پہلو لوگوں تک پہنچائے۔ اب جب یہ آیت کریمہ سورہ شعراء کی نازل ہوئی، اپنے گھر والوں کو اللہ کے خوف سے ڈرائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے کوہ صفا یعنی صفا پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہوئے اور پکارا، اے قریش، اے قریش والوں، اے میرے خاندان والوں، اے میرے رشتہ داروں، اے مکہ والوں، میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ۔ جبکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر مکہ والا سن لیتا، سب اکٹھا ہو گئے۔ آپ کے چاچا بھی تھے، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، حضرت حمزہ تھے، اور دیگر لوگ جو آپ کے خاندان والے بھی تھے اور بغیر خاندان والے بھی تھے، سب اکٹھا ہوئے۔ میرے پیارے آقا پوچھتے ہیں، اے لوگوں بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے دشمن ہیں اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کیا تم یقین کرو گے؟ سمجھانے کا انداز دیکھیے۔ تمام لوگوں نے ایک زبان کہا، بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سچ کہتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ کہا نہیں، آپ کہیں گے ہم مان لیں گے۔ میرے پیارے آقا کہتے ہیں، پھر سنو اے لوگوں، میں اس اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں، ایمان لے آؤ اور کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول۔ اتنی بات سننے کے بعد سب سے پہلے تو آپ کا چاچا آگے آیا، ابو جہل، ابو لہب آگے آیا اور کہنے لگا، اے محمد یہ کیا نیا مذہب لائے ہو، یہ کیا نئی بات بتا رہے ہو، ہم نہیں مانیں گے۔ ابو لہب اور ابو جہل نے تمام لوگوں کو واپس لے گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے غم زدہ ہوئے ضرور، لیکن اللہ کا فرمان ہوتا ہے، اے میرے محبوب، آپ کا کام ہے لوگوں تک ہدایت کی باتیں پہنچانا، ہدایت دینے والا